طریقے سے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت کو پیغام بھجوایا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا جواب نہیں آیا۔ آپ نے حکومت کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم مذاکرات یا اگلی نشست کے لیے تیار، جواب آیا سر؟ جی ایسا ہی نہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں عمران خان سے ملاقات کی کوئی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اگلی نشست کرنے کو تیار ہیں، خان صاحب نے اجازت دے دی ہے، آپ نے پیغام آگے بھجوا دی۔ لیکن ضرورت تو ہمیں ہے، نہیں بھی اگر کراتے تو ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ بات کریں گے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما اور ایم این اے موجود ہیں شیر افضل برور صاحب۔ برور صاحب بہت شکریہ میں شو جوائن کرنے کے لیے۔ برور صاحب آپ نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں احساس نظر آتا ہے 26 نومبر کے بعد، مگر یہ جو حکومت ہے نون لیگ ہے یہ نہیں چاہتے کہ بات آگے بڑھے، مگر یہاں تو اب حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ امبیرسڈ ہو رہی ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا ملاقات نہیں کروا پائے۔ عرفان صدیقی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ جی ہم نے اگر وعدہ کیا تھا تو ملاقات ہونی چاہیے تھی، مگر وہ ہو نہیں پا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ حکومت کا ہے، نون لیگ کا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہے آپ کا؟ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ معاملہ جو ہے کسی کا نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشخطیاں ہیں، آتش بازیاں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ خان صاحب نے رتی برابر اس کا برا نہیں منایا کہ میری ٹیم جو ہے ان کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور اسی طرح خان صاحب نے کہا کہ تحریری طور پر آپ کو خود ہی دینے چاہیے تھے۔ یہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کیونکہ تمام فریقین جو ہیں پہلے سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ مگر اگر تمام فریق سمجھ رہے ہیں، جیسے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سب کے باوجود بھی حکومت کو کہہ دیا مگر ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا ملاقات کے لیے۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا مجھ سے ملے بغیر لکھ کر دے دو، حالانکہ دوسری نشست میں نہیں لکھ کے دیا گیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے دے دو، مگر اس کے باوجود اب حکومت نہیں جواب دے رہی ہے، تو کیا حکومت کہیں اور سے مجبور ہے؟ حکومت جو ہے میرا خیال ہے کہ اس مذاکرات کے دوران شاید اپنی ہی کچھ ریزرویشن جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ہیں، اور وہ پورا کرنے کے چکر میں مذاکرات میں تھوڑی بہت جو ہیں رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں ایمفیٹیکلی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گے، اور شاید ان کے سیشن اتنے زیادہ بھی نہ ہوں، 1 یا 2 سیشن ہوں گے اور نتائج جلدی قوم کے سامنے آئیں گے۔ مگر عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ جو اگلا سیشن ہے وہ نشست جب بھی ہو، اس کے بعد اگر 9 مئی اور 26 نومبر کے اس پر کمیشن نہیں بنتا تو پھر وہ آخری نشست ہوگی۔ تو خان صاحب جو 31 جنوری کی پہلے ڈیڈ لائن تھی، اس سے مگر انہوں نے کہا اگلی نشست کے بعد آگے کی نشست اور آگے کی بات اس کے بعد ہی ہوگی۔ آپ کو لگ رہا ہے حکومت مان جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ دونوں کچھ باتیں مان جائیں گے، یعنی کہ پی ٹی آئی بھی کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹے گی مزید؟ جی ہاں، ریکنسیلیشن ہے نا، مصالحت ہیں، تو لہٰذا ایک سائیڈ اور دوسری سائیڈ جو کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ جو ہیں عنقریب جو ہیں جب یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو اس دن کا اعلامیہ سرپرائز ہوگا۔ اور یہ آپ اپنی فیلنگ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، معلومات کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ مطلب جو معلومات ہیں، یعنی کہ آپ کو کیا حکومت کی طرف سے ایسا محسوس ہوا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا محسوس ہوا، یا اپنی جماعت کے اندر سے آپ کو یہ فیلنگ آئی؟ تینوں کی طرف سے یہ محسوس ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ چارہ کار کوئی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ مصالحت سے یہ مسئلے مسائل جو ہیں حل کرے، اور حل کیا جانا بھی ضروری ہے۔ مگر عمران خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے تو بہت زیادہ لچک دکھائی گئی ہے، وہاں پر اگر کوئی نظر آ رہا ہے فیلئر تو وہ حکومت کے فرنٹ پر نظر آ رہا ہے کہ کمٹمنٹ نہیں پوری کر رہے ہیں، مگر جہاں وہ مذاکرات میں لچک دکھا رہے ہیں وہیں اپنی بات میں سختی دکھا رہے ہیں۔ جو ٹویٹ ہوا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے ملاقات نہ ہوئی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سنا، سردار علی امین خان گنڈپور کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ چاروں جانب کھیل رہے ہیں، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی امین خان کی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مسئلے مسائل حل کرنے میں اور یہ جو روڑے اٹکائے گئے مذاکرات میں یا خان کی رہائی حاصل کرنے کے لیے یا پولیٹیکل پریزنر کی رہائی کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. اور اسی لیے رانا صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید نون اور ان کے الائز کو یہ خدشات ہیں کہ اس صلح کی صورت میں کہیں اور قربتیں جو ہیں بڑھ نہ جائیں، تو لہذا وہ اپنے لیے گارنٹیز ڈھونڈ رہے ہیں.